ہمارے ہاں پیروں کا اور مولویوں کا اور ایک بہت بڑے دینی طبقے کا پورا نظام ہی خواب پہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بڑی بڑی شخصیات ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں یہ بشارت ہوئی، مجھے خواب میں یہ کہا گیا، مجھے خواب میں یہ کہا گیا، اور پھر بعد میں وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ تو لوگوں کی سینٹیمنٹ سے کھیلنا، جذبات سے کھیلنا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور میں تو خوابوں پہ اتنا یقین نہیں رکھتا، میں تو حقیقت پہ یقین رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ایک بار پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کیا خواب شرعی حجت ہوتے ہیں اور خوابوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میں ابھی تو کئی سال ہو گئے ان خوابوں کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا، اور وہ بھی اس کی بھی وجہ ہے کہ بھئی عام طور پہ پھر لوگ خوابوں کے اندر ہی لگے رہتے ہیں، اور پھر اصل چیز تو دیکھیں عملی زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خوابوں کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ اور یعنی کوئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے تذکرے کیے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خوابوں کی ایک حقیقت ہے۔ حضور نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، تو نبوت باقی نہیں رہی لیکن مبشرات باقی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل مبشرات، تو آپ نے فرمایا الرؤیا صالحہ، کہ نیک خواب اور اچھے خواب دیکھنا۔ تو یہ اور نبوت کا 46واں حصہ یعنی خواب جو ہے نبوت کا، اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے کہ بھئی اچھے خواب دیکھنا اچھی بات ہوتی ہے، اور ان کی کچھ نہ کچھ خوشخبری ہوتی ہے، کسی چیز سے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ہم پورا اسلام کو اگر پڑھیں تو خوابوں کی طرف یعنی لگنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، کہ خواب مت سناؤ مگر ایسے کسی کو سناؤ جو تمہارا ہمدرد بھی ہو، تم سے محبت بھی کرتا ہو اور عقل مند بھی ہو۔ اور ایسے پبلکلی عوام میں سنا دینا، اور پھر ایسے شخص کو سنانا کہ جس کو اس کی تعبیر نہ آتی ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو ہو سکتا ہے غلط تعبیر بتائے، اور ایسی کوئی بات کر دے کہ جس سے آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ آ جائے اور آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے۔ تو اس لیے کہا کہ جب برا خواب آئے تو کسی کو مت سناؤ، اور اپنے بائیں طرف جو ہے 3 دفعہ تھوتو کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور کروٹ کو بدل لو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو لہذا اچھا، ایک چیز جو طے ہے کہ کیا بھئی خواب جو ہے وہ شرعی حجت ہوتے ہیں؟ خواب صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے خواب شرعی حجت ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی کا خواب شرعی حجت نہیں ہے۔ اور خواب کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی فیصلے نہیں کیے جاتے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے فلاں شخص کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ میری بیوی کے ساتھ زنا کر رہا تھا، تو لہذا آپ اس کو بلائیں اور اس کو زنا کی جو حدود ہوتی ہے، حد اس کے اوپر قائم کریں، اس کو کوڑے لگائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور کھڑا کیا، اور اس کا جو سایہ تھا اس کے سائے کے اوپر جو ہے کوڑے لگا دیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس شخص کو نہیں بلکہ اس کے سائے کو کوڑے مارے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی جو زنا کیا وہ اس نے تو نہیں کیا نا، اس کی تمثیل نے کیا ہے، جو تم نے اپنے خواب میں دیکھا، حقیقتاً تو اس نے نہیں کیا۔ تو یہ اس کو بات سمجھانے کے لیے کہ بھئی ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے خواب میں کوئی چیز کسی شخص کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو اب حقیقت میں آپ کہیں کہ نہیں یہی شخص ایسا ہے اور یہی اس طرح ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ اور آج کل لوگوں کی جو ذہنی حالت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دوا بہت کھاتے ہیں، میڈیسن بہت استعمال کرتے ہیں، تو پھر خواب جو ہے وہ اسی طرح کے آتے ہیں۔ تو کئی دفعہ میں نے بتایا آپ حضرات کو کہ خواب کی کئی قسمیں، 3 قسمیں عام طور پہ کی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو آپ روزانہ کے کام کاج کرتے ہیں، وہی چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ کا پیٹ خراب ہو، آپ بیمار ہوں تو اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ پھر جو برے خواب ہوتے ہیں تو وہ تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ جب آپ کو کوئی یعنی
رات کے آخری حصے میں کوئی اچھا خواب نظر آئے تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب بھی کوئی ہر شخص نہیں بتا سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے صحابہ کے اندر، اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ان کے حجرے میں 3 چاند آئے ہیں، تو چاند کے ایک چاند کے 3 ٹکڑے ہوئے، وہ ان کے حجرے میں آ گیا، تو اس کی تعبیر بتائی گئی کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان تینوں کی جو ہے وہ کیا ہو، حضرت عائشہ کے کمرے کے اندر ان کی قبریں بنی۔ یہ بعد میں ایک تعبیر نکالی گئی۔ تو اما عائشہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ عائشہ تم نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی تعبیر نکالی ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اپنی بیٹی کو، آپ خاموش رہے۔ تو اب کیا حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو کیا اولاد ہوئی اما عائشہ کی؟ نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے۔ دیکھیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نکاح ہوا تھا عبید اللہ بن جحش سے، اور یہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی کہاں پہ؟ یہ چلی گئی تھی اپنا حبشہ، اور یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے خواب دیکھا کہ جو ان کا جو شوہر ہے اس کی شکل جو ہے بڑی بدصورت ہو گئی ہے اور بڑی خراب شکل ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو وہ بڑا غصہ ہوا، اور اس نے کہا تم مجھے کس قسم کے خواب سنا رہی ہو، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو کچھ ہی عرصے میں وہ ان کا جو شوہر تھا وہ مرتد ہو گیا، نصرانی ہو گیا، اور اس نے شراب پینا شروع کر دی، یعنی بالکل شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ اور ایک دفعہ انہوں نے ہی خواب دیکھا اور ان کو سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری گود میں ایک چاند جو ہے وہ آسمان سے گرا ہے۔ تو اس نے ایک زور سے ان کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی، تجھے ان کی طلب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب وہ بندہ ہے اور اس نے خواب میں یعنی خواب کی کیا تعبیر بتائی؟ نصرانی ہو گیا، شرابی ہو گیا، اور تھپڑ مارا اور کہا کہ تو تیری یہ طلب ہے۔ اور حقیقتاً کیا ہوا؟ حقیقتاً یہ ہوا کہ حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو اب کیا کہیں ہم کہ بھئی عبید اللہ بن جحش جو ہے وہ بڑا ہی کوئی بہت وہ بڑا کوئی فلاسفر تھا، بڑا کوئی عالم تھا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے خواب عوام میں بیان کرنا اور مجمع میں بیان کرنا اور اس طرح سے لوگوں کو، تو یہ کوئی شرعی حجت نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح سے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے جو میں دیکھتا ہوں اکثر کہ لوگ جو ہے وہ خوابوں کی خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی خواب، ارے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، میں نام نہیں لوں گا، پھر لوگ برا مانتے ہیں، ان کا نام نہیں لوں گا، ان کا اس لیے لے لیا کہ سب جانتے ہیں وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس کو وہ ٹویٹ کر دیا اور جو ہے وہ بیان کر دیا، اس طرح سے ہوا نہیں معاملہ اس کے الٹ ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا دیکھیں جی آپ نے تو یہ بیان کیا تھا، ہوا یہ۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی عوام میں بیان نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ایک ہفتے میں جیسے کورونا کے دنوں میں لوگوں نے خواب سنائے تو حضور نے آ کے جی ہمیں یہ بشارت دی ہے، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ بیان نہیں کرنی چاہیے عوام کے اندر، اس سے کنفیوژن پھیلتی ہے، اس سے جو ہے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور خواب ویسے بھی شرعی حجت نہیں ہے، اور خوابوں کے پیچھے نہیں لوگوں کو لگانا چاہیے۔ میں ابھی جب عمرے پہ گیا تو مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہیں جو 35 سال سے مدینہ سے باہر نہیں نکلے، روزہ رسول پر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں وہیں پہ قریب میں، اور 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا ایک دوست ہے، وہ ان کی خواہش تھی کہ جی میں ان سے ملاقات کروں، اور بہت انہوں نے مجھے کہا، تو میں ان کی خواہش پہ پھر انہوں نے اپنا کھانا وغیرہ کیا، اور انہوں نے میرا تذکرہ ان بزرگ کے سامنے کیا۔ تو بزرگ نے کہا تھوڑا ٹائم لوں گا اور میں اپنے ساتھ گاڑی میں لے کے جاؤں گا، اور مسجد نبوی کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، اور میں وہیں سے لے کے جاؤں گا اور ان کو جہاں وہ ٹھہرے ہیں چھوڑ دوں گا، اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ان کا، صرف آپ ان کو میرے ہاں کھانے پہ لے آئیں۔ تو میں نماز پڑھ کے ان کی پہنچا، گاڑی پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گیا، بڑے وجیح خوبصورت شکل کے آدمی، اور وہ بہت پرانے وہاں رہتے ہیں، افغانستان سے ان کا تعلق ہے، تو اردو بھی بولتے ہیں تھوڑی بہت۔ تو ہم ان کے گھر گئے، گھر میں جا کے بیٹھے،
تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی تم بڑے مجھے پتہ لگا ہے کہ تم انبیاء کرام کے جو مزار ہیں تم ان کے اوپر گئے ہو دنیا کے اندر الحمدللہ اس وقت جو ایگزسٹ کرتے ہیں نا انبیاء کرام کے مزار جو مشہور و معروف جگہ ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں الحمدللہ میں سب میں گیا ہوں کوئی ایک دو رہ گئی تو الگ بات ہے لیکن کوئی بھی ایسا مزار نبی کا دنیا میں موجود نہیں جہاں میں نہیں گیا تو یہ اللہ کا فضل ہے تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی تمہیں کوئی خواب آتا ہے تمہیں کوئی زیارتیں ہوئی ہیں کوئی خواب آتے ہیں تو میں نے ان کو مذاق سے کہا میں نے کہا حضرت میں تو خوابوں پہ اتنا یقین نہیں رکھتا میں تو حقیقت پہ یقین رکھتا ہوں اور میں یعنی کام پہ یقین رکھتا ہوں اور میں تو خواب پہ یقینی اتنا نہیں رکھتا ہاں اگر اچھے خواب آتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن میں ایسے کبھی مجموع میں بیان بھی نہیں کرتا اور کبھی بھی میں نے بیان نہیں کیا کہ جی میں ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں جمعے کا بیان کرتا ہوں یا کہیں پہ بھی تقریر کرتا ہوں تو کبھی بھی خواب بیان نہیں کرتا کہ مجھے یہ خواب آیا مجھے یہ خواب آیا مجھے اس خواب میں یہ ملا مجھے اس خواب میں یہ ملا فلاں شخص مجھے خواب میں آیا تو میں نے کہا میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا تو کہنے لگے کیوں میں نے کہا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اگر خواب آئے بھی ہیں وہ تو آپ کی حد تک ہونے چاہیے اور اگر آپ کو وہ پریشان کر رہے ہیں یا آپ اس کی حقیقتاً اس کی تعبیر چاہتے ہیں تو کسی اس کے ایکسپرٹ عالم کے پاس ٹائم لے کر جائیں اور اس کو بتائیں تاکہ وہ پھر آپ کو اس کی تعبیر بتائے یا آپ خود سے اگر اس کی کوئی تعبیر نکالیں تو باقی یہ مجموع میں بیان کرنے کی چیزیں تو نہیں ہیں تو لہذا وہ کہنے لگے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے کہا بالکل میری یہ رائے ہے باقی آپ اس سے متفق ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہمارے ہاں پیروں کا اور مولویوں کا اور ایک بہت بڑے دینی طبقے کا پورا نظام ہی خواب پہ چل رہا ہے وہ خوابوں پہ ہی چلا رہے ہیں آپ دیکھیں نا بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں یہ بشارت ہوئی مجھے خواب میں یہ کہا گیا مجھے خواب میں یہ کہا گیا اور پھر بعد میں وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں تو لوگوں کی سینٹیمنٹ سے کھیلنا جذبات سے کھیلنا یہ بات مناسب نہیں ہے اور ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے